حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تیم سے تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اپنی نرمی، سچائی، دیانتداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے، اسی لیے لوگ آپ کو عزت سے صدیق کہا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو سب سے پہلے مردوں میں سے جو ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے بلا جھجک کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ اسلام کی ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو سخت تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال اور دولت کو اسلام کے راستے میں لگا دیا۔ انہوں نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں اسلام کی وجہ سے ظالم لوگ ستاتے تھے۔ ان غلاموں میں مشہور صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب مکہ کے کفار نے مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ دونوں غار ثور میں 3 دن چھپے رہے۔ کفار مکہ غار کے دہانے تک آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو اندھا کر دیا جو کافر غار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس واقعے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور وفاداری کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ اسلام کے ہر موقع پر، ہر جنگ میں، ہر مشکل گھڑی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر معرکوں میں انہوں نے بھرپور شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا امتحان مسلمانوں پر آیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈال تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی اور کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کے دلوں میں سکون آ گیا۔ اسی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چنا گیا۔ خلافت کا دور صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن اس میں انہوں نے بہت بڑے کام سر انجام دیے۔ منکرین زکوٰۃ سے جنگ لڑی تاکہ اسلامی نظام قائم رہے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو ختم کیا۔ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کرایا تاکہ امت تک محفوظ جائے۔ اسلام کے پیغام کو باہر کی طرف پھیلانے کے لیے لشکر بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2.5 سال خلافت کے بعد 63 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی، ایمانداری، قربانی، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں سب سے اہم کردار کیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں معلومات جو آپ تک پہنچائی۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔